علی علی مولا علی علی مولانا علی 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 مولا علی علی مولانا علی مولا مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے احترام سادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اور اس کا اجر کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اس کے کہ میرے اقربا سے محبت و مودت کرو. اہل سنت کے معروف مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا. امام رازی نے تفسیر کشاف تفسیر کبیر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے جو اقربا مراد ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اقربا کون ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے اقربا علی و فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہیں. یہاں پر احترام سادات میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. صاحب الدمۃ الثاقبہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا کہ وہ 1 سال جہاد کرتا تھا اور 1 سال حج پر جایا کرتا تھا. اس 50 برس سے یہی اس کا معمول بنا ہوا تھا. 1 سال حج کے ارادے سے کوفہ آیا کہ کچھ ضروریات سفر کی کچھ چیزیں خرید سکے. جب ایک گلی سے اس کا گزر ہوا تو دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر پر ایک عورت منہ پر نقاب ڈالے ایک مردہ بطخ جو ہے وہ صاف کر رہی ہے. عبداللہ بن مبارک آگے بڑھ کر کہنے لگا اے کنیز خدا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ عورت نے کہا میں مسلمان ہوں. تو عبداللہ نے کہا یہ بطخ مردہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا بالکل مردہ ہے. عبداللہ نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ عورت نے کہا مجھے معلوم ہے. عبداللہ نے کہا جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اس کو صاف کس لیے کر رہی ہو؟ عورت نے کہا شاید تجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ مردار کھانا اس وقت حلال ہو جاتا ہے جب حلال نہ مل سکے. آپ کے لیے حرام ہوگی، میرے لیے حلال ہے. عبداللہ نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ عورت نے کہا بندہ خدا، آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں. جب عبداللہ نے اصرار کیا تو عورت نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا میں حج پر جا رہا ہوں. تو عورت نے کہا حج سے فراغت کے بعد مدینہ بھی جائیں گے؟ عبداللہ نے کہا ضرور جاؤں گا. عورت نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر جائیں تو میرا سلام عرض کریے گا اور میری موجودہ حالت بتائیے گا اور کہیے گا کہ آپ کی اولاد کے لیے اب حرام بھی حلال ہو چکا. عبداللہ نے کہا بی بی آپ مجھے کچھ بتائیں. عورت نے کہا میں کیا بتاؤں، میں اولاد علی و فاطمہ ذریت رسول ہوں. شوہر تھا جسے اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ وہ اولاد رسول سے تھا. ایک میں ہوں اور 4 کم سن بچیاں ہیں. آج 4تھا دن ہے، مجھے مزدوری نہیں مل رہی. جس گھر میں جاتا ہوں وہ حکومت وقت کے خوف کی وجہ سے مزدوری دینے سے انکار کر دیتے ہیں. بچیاں بھوک سے بلک رہی ہیں، انہیں بہلا کر گھر سے نکلی ہوں. 1-2 گھروں میں مزدوری کی خاطر گئی، انہوں نے گھر سے نکال دیا.
مایوس ہو کر واپس آ رہی تھی تو دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر مردہ بطخ پڑی ہے، اس کو صاف کرنے بیٹھ گئی کہ جا کر پکا کر بچیوں کو کھلاؤں گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور اپنے آپ سے کہا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کھانے کو نہیں ہے اور ہم رسول کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ فائدہ ہمارے اس حج اور زیارت رسول کا۔ میں نے کہا بی بی آپ یہ مردہ بطخ چھوڑ دیں اور دامن پھیلائیں۔ بی بی نے جیسے ہی ابا کا دامن پھیلایا، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ سب کی سب بی بی کے حوالے کر دی۔ اس نے سر اٹھایا اور دینار جب لیے اور دعا دی کہ آل رسول کو تو نے حرام کھانے سے بچا لیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ میں نے حج پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس گھر آ گیا۔ جب میرے پڑوسی اور میرے دوست حج سے واپس آئے تو میں ان کو ملنے گیا۔ جس سے بھی ملتا وہ کہتا اللہ آپ کا حج قبول کرے، تو جواب میں وہ مجھے کہتے تھے عبداللہ اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے، بڑا اچھا سفر گزرا، فلاں جگہ پر وہ واقعہ پیش آیا تمہیں یاد ہوگا۔ تو آپ کو میں سن کر پریشان ہو گیا، سوچا جب میں حج پر گیا ہی نہیں تو یہ کیا کہتے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں سویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اے عبداللہ پریشان کیوں ہو، تو نے میری غریب بیٹی کی امداد کی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک تیری طرف سے ہر سال حج ادا کرتا رہے گا۔ اب تو حج پر جا یا نہ جا، تیرے نامہ اعمال میں ہر سال حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سعادت آل نبی اولاد علی کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔